الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان ہے جس مالک نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا نازل فرمایا۔ بے شک بڑی بخشش کا ذریعہ ہے، بڑی نوازشوں کا، عنایتوں کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان یا برباد ہو گیا وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان شریف آئے اور وہ اللہ کو راضی نہ کرے، وہ بدبخت ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جب اللہ کی طرف سے آئی، جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا آمین۔ بندہ غور کرے کہ ہم ان کی شفاعت کے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے پیار ہے، ہم ان کے امتی ہیں، یقیناً دعویٰ کرنا چاہیے، لیکن ان کا فرمان دیکھ لیں کہ اگر رمضان شریف آپ کی زندگی میں آیا، آپ نے رب کو راضی نہ کیا تو کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب روزہ رکھنے کے بعد اگر پرہیزگار نہیں بنتے تو اس کا مطلب کہ روزے کا مقصد پورا نہ ہوا نا۔ روزوں کے دن گنتی کے ہیں، گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کرے، قضا روزوں کی تکمیل کسی اور مہینہ میں کر لے، اور جو لوگ اسے بڑی مشکل سے برداشت کر سکیں تو ان کے ذمہ فدیہ ہے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ جو کوئی شوق سے نیکی کرے یعنی ہمت کر کے روزہ رکھ لے یا زیادہ محتاجوں کو کھانا کھلائے یا صدقہ و خیرات کرے تو یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، کسی طبیب نے یا کسی حکیم نے کہہ دیا کہ تم بیمار تم تو موت کے قریب چلے جاؤ گے، تمہاری نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے روزہ نہ بھی رکھیں تو پھر فدیہ ادا کرنا چاہیے، مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور ایک اور مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتے ہی، جیسے ابھی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو شیاطین، شریر، سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس طرح ایک کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ایک پکارنے والا منادی کرتا ہے کہ بھلائی کرنے والوں اور نیکی اور سعادت سے کے طلبگاروں آگے بڑھو، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں محو منہک ہو جاؤ، اور اے برائی کرنے والوں رک جاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ اس کے لیے کتنے ہی دوزخ سے آزاد ہوں گے، اور ہر رات ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ اللہ کے لیے اس رمضان شریف کی ہر رات میں نہ جانے کتنے لوگ جو دوزخ میں ہوں گے، اللہ ان کو ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جن سے اگلی امتیں محروم رہی۔ یعنی کہ میری امت میں 5 انعام اللہ نے دیے ہیں جو پچھلی امتوں کو انعام نہیں ملے، صرف ہمیں ملے ہیں۔ روزے دار کی نمبر 1، روزے دار کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں، کیونکہ جب خالی معدہ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر سے ایک مہک سی آتی ہے، ایک وہ مہک جو ہوتی ہے
وہ ایک عجیب کیفیت کی ہوتی ہے، بظاہر جو قریب بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آوازار ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی مہک آ رہی ہے اندر پیدے سے، ان کے روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور عید تک فرشتے برابر ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر روز اپنی جنت کو سجاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقتوں اور تکالیف سے آزاد ہو کر تیری طرف آنے والے ہیں، سر کا شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اور رمضان میں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک دیگر مہینوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات معافی عطا کی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور جب مزدوری پوری کر لے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ تاخراتوں میں ایک رات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جو مزدوری کرے گا اسی کو صلہ دے گا۔ ایک بندہ ہے وہ روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، تراویح نہیں پڑھتا، اگر وہ رات کو جاگ بھی لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی رات کو عبادت نفل قرار دی گئی ہے، یعنی کہ رات کو نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور تراویح کے جو ثواب ہے وہ تہجد کے برابر کا ثواب ہے، بلکہ وہ تہجد ہی ہے جو تم تراویح پڑھتے ہیں۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی سے اللہ کی قربت تلاش کرے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفل عبادت کرے تو اس کا ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں فرض کا تھا۔ یعنی کہ اگر ہم رمضان شریف کے مہینے میں جو سنتے ہیں اور سنتوں کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم جب ایک بار جو نیکی کرتے ہیں وہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ جو شخص ادا کرے اس مہینہ میں فرض کو اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے، ان کا 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے، اس میں ایک فرض ادا کرنا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا صلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غم خواری و ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ اب جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف میں کھجور ہوتی ہے، فروٹ چاٹ ہوتے ہیں، دہی بلے، پکوڑے، سموسے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو اس مہینے میں قدرتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس ماہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اور وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ، اور روزہ دار کے ثواب کے برابر کوئی اس کے جو روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا اس کو جو ثواب ملے گا جنت، روزہ کھولنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنا تو سامان نہیں ہے کہ ہم روزہ داروں کے روزہ افطار کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھلوانا مقصود ہے، چاہے وہ کھجور، پانی یا پانی کے گھونٹ سے ہو یا کھجور سے ہو یا جو لسی سے ہو، کسی طرح بھی روزہ افطار کرائے۔ جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس کی ابتدا میں رحمت اور درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات۔ جس شخص نے اس مہینہ میں اپنے غلام روزہ دار خادم سے کم کام لیا، اس کے کام میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا
ممبر کے نزدیک آ جاؤ۔ ہم ممبر کے نزدیک ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر بھی آمین کہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے بعد نیچے آئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہم نے سنی ہے، آمینی آمین۔ تو آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا جس شخص کے پاس رمضان کا مہینہ آئے اور اس کو معافی نہ ملی، اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا وہ شخص۔ پھر دوسرا جس کے سامنے والدین آئے بڑھاپے میں یا زندگی میں والدین ملے، وہ والدین کی خدمت نہ کی، وہ بھی برباد ہو گیا۔ اور تیسرا جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بدبخت۔ تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا آمین۔ تو برادران اسلام یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں اور عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں، تاکہ جو مقصد ہے ہمارے رمضان شریف میں روزے رکھنے کا اللہ ان کو پورا فرمائے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔